أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، وقت بھی بہت ہو گیا اور گلے کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات واقف ہیں، میں سوال جواب کے انداز میں بات کیا کرتا ہوں۔ گزشتہ بیان میں مدرسے کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج بھی بالکل مختصر وقت میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے مقصد کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج یہ ہمارے ادارے کا سالانہ جلسہ ہے۔ وہ خوش نصیب طلباء کرام جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت سالانہ امتحان میں شرکت کی، آج ان خوش نصیب طلباء کو کامیابی پر اسناد دی جائیں گی۔ اللہ جل شانہ قاری صاحب کا پڑھانا، ان عزیز طلباء کا پڑھنا، آپ سب حضرات کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اترا ہے۔ حضور علیہ السلام کے واسطے سے امت کو ملا ہے، یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر جو کتابیں اتری وہ انبیاء علیہم السلام تلاوت کرتے تھے، امت ان کو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے، امت صرف سنتی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ امت کو صرف نبی کی مجلس میں کتاب یاد رہتی تھی، اور نبی کی مجلس سے چلے جاتے تھے تو کتاب بھول جاتے تھے۔ بیٹے تھوڑا سا پلیز، نبی کی مجلس سے جب چلے جاتے تھے کتاب بھول جاتے۔ اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا ہے اس کو امت پڑھتی بھی ہے، یاد بھی کرتی۔ اور یہ میں اپنی بات کا ذرا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کے اندر سے نکلتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو انا رضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے اس کو پہاڑوں پر اتارنا چاہا، زمین پر اتارنا چاہا، آسمانوں پر اتارنا چاہا، ان سب نے معذرت کر لی۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اگر یہ ڈائریکٹ پہاڑوں پر اتر جاتا تو پہاڑ جل کے راکھ ہو جاتے، آسمانوں پر اترتا وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں پر نہیں اتارا، آسمانوں پر نہیں اتارا، بلکہ اس سینے پر اتارا جس کو الم نشرح لک صدرک کہا۔ علماء نے لکھا ہے یہ قرآن کریم وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک پہنچنے تک جلال ہی جلال تھا، حضور کے جو سینے سے گزرا تو جمال ہی جمال بن گیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو یاد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کو صحیح پڑھنا، تیسرا حق اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنا، چوتھا حق اس پر عمل کرنا، پانچواں حق اس کی اشاعت کرنا۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ میں نے ایک مسئلہ صرف، بلکہ وہی مقدمہ ایک آپ کی خدمت میں پیش کر۔ قرآن کریم پر ایمان لانا بھی مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ جی آہستہ بولیں تھوڑا۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور مفہوم یہ بھی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عملی تربیت یہ بھی مدرسہ میں کی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی اشاعت آگے دوسروں کو سکھانا یہ کہاں ہوتا ہے؟ مدرسے۔ لیکن اس وقت ایک مسئلہ وہ درپیش ہے۔ وہ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے مولوی صاحب ایمان مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، ہمیں قبول ہے، قرآن کریم مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مولویوں کو قاریوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، قرآن کریم پر عمل مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں اتفاق ہے، قرآن کریم کی اشاعت مدرسے میں، اس پہ بھی اتفاق ہے، لیکن ترجمے کا حق ہمیں بھی دیا جائے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی ایک طبقہ ہے پڑھا لکھا دانشور جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم مکاتب قرآنیہ نہیں بنا سکتے، وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، بچوں کو، لوگوں کے غریب بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، قرآن کریم پر عمل سکھانے کے لیے آپ کی خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، مدارس ہیں، اس پر بھی ہمیں اعتبار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے اس کے کرنے کی اجازت ہر پڑھے لکھے آدمی کو ہونی چاہیے۔ میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ جی یار آپ بول نہیں رہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں صرف ایک مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
میں کہتا ہوں اگر آپ قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچوں حقوق کی خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو صرف ترجمے سے غرض کیوں ہے؟ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ خدا را میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دل کا رونا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جو آدمی عربی زبان کے چند لفظ سیکھ لیتا ہے، کچھ اردو کی تفاسیر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن ملا کے باپ کا ہے، قرآن کریم مجھے خود سمجھنا چاہیے، مجھے خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ میرا سوال وہی کھڑا ہے کہ پہلے سمجھنا ہے یا پڑھنا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے سمجھا جائے گا یا پڑھا جائے گا؟ اگر ملا نے قرآن پڑھانے میں غلطی نہیں کی، بے ایمانی نہیں کی، پھر سمجھانے میں بے ایمانی کیوں کر رہا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ الفاظ میں نے ملا پر اعتبار کیا، اشاعت میں نے ملا پر اعتبار کیا، عملی زندگی میں نے ملا پر اعتبار کیا۔ جب معنی اور مفہوم کی باری آئی پھر میں کہتا ہوں نہیں، ترجمہ مجھے کرنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ایسا کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا؟ آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور سننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے جس کو میری بات سے اختلاف ہو پوری جرات کے ساتھ اختلاف کرے، دلائل کی دنیا میں اختلاف کرے، لیکن اگر میرا مقدمہ صحیح ہو، میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، پھر فالو کیجیے گا، پھر بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دنیا میں 3 باتیں طے شدہ ہیں۔ نمبر 1، ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، ابھی بند ہو جائے، بجلی کے بلب جل رہے ہیں بند ہو جائیں، پنکھے چل رہے ہوں بند ہو جائیں، کس کی طرف جائیں گے؟ بولے ذرا، الیکٹریشین کی طرف۔ سادہ رکھیں مگر آواز کھول دیں تھوڑی سی، جزاک اللہ۔ کس کی طرف جائیں گے؟ الیکٹریشین کی طرف۔ حالانکہ انجینئر زیادہ پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر زیادہ پڑھا ہوا ہے، مگر جا کہاں رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مقدمہ پیش آ جاتا ہے، پھر کس کی طرف جائیں گے؟ وکیل کے پاس۔ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر کس کی طرف جائیں گے؟ میری اس بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہر شعبے میں اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ماہر کی بات مانی جاتی ہے۔ نمبر 2، ماہر ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ماہر ہونے کا فیصلہ بھی اس شعبے کے ماہرین کریں گے۔ جاہل اور اناڑی کبھی ماہر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ توجہ سے بات سمجھیے گا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، اس کا خط بڑا ہوا تھا، دربان کو بھیجا کہ حجام کو بلا کر لاؤ۔
وہ حجام کو بلانے گیا، دیر ہو گئی، واپس آیا تو بادشاہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ بادشاہ کیونکہ ظالم تھا، دربان ڈر گیا، حجام بھی ڈر گیا۔ بادشاہ اٹھے گا، سزا دے گا، نوکری سے برطرف کر دے گا۔ اب دونوں نے مشورہ کیا۔ حجام نے کہا اگر تم مجھے اسی حالت میں بادشاہ کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دو تو میں سوتے میں بادشاہ کا خط کر دوں گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، دربان نے اجازت دے دی۔ حجام بڑا ماہر تھا، اس نے اس ترتیب سے خط کیا کہ بادشاہ سوتا رہا، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ جو اس نے لیٹنا ہوگا، اٹھا، اٹھنے کے بعد دیکھا میرا خط ہو چکا۔ اس نے دربان کو بلایا، بلا کر کہا میرا خط کیسے ہوا؟ اس نے بیچارے نے روتے پیٹے معذرت کرتے عرض کی حضرت آپ سو گئے تھے، میں ڈر گیا، حجام نے سوتے میں آپ کا خط کر دیا۔ حجام کو بلاؤ۔ حجام کو بلایا گیا۔ حجام جو آیا تو بادشاہ نے کہا محفل لگائی جائے۔ محفل قائم ہوئی۔ بادشاہ نے کہا آج ہم تمہیں اس سلطنت کا سب سے بڑا حجام قرار دیتے ہیں، تمہیں ایوارڈ دیتے ہیں۔ خوش ہو گیا، تحفے تحائف مل گئے، وہ تحفے لے کر اپنے گھر پہنچا۔ کہتے ہیں آدمی کتنا بڑا افسر ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، اس کی بزرگی کا پتہ تب چلتا ہے جب بیوی مان لے۔ ساری دنیا کو منانا آسان ہے، بیوی بزرگی مانے یہ بہت مشکل ہے۔ اس پر بھی حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، مگر بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن ان کی کرامت ظاہر ہوئی، ایک جگہ سے اٹھے، اڑے، دوسری جگہ پہنچ گئے۔ بیوی سے شام کو کھانے پہ پوچھا کہ دیکھا تھا آج ایک اللہ والا ہوا میں اڑ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کملیے میں ہی سی ہوں۔ کہا وہ میں ہی تھا۔ جو ہی کہا نا کہ میں ہی تھا، بیوی نے فوراً کہا اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، فوراً مکر گئی۔ تو بیوی آدمی کی کرامت مان لے، اس کی بزرگی مان لے، اس کے فن کو مان لے، یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں بس ایک ذات، وہ ذات نبوت ہوتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک ذات ہے، وہ ذات نبوت ہے، جس کی پرسنل لائف اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بیوی سیدہ خدیجہ نے مانا ہے۔ یہ صرف نبی کا اعزاز ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 4 شخص ایسے ہیں دنیا میں جو کسی بھی دعوے کو مشکل سے مانتے ہیں۔ آدمی کی بیوی، اس کا ہر وقت ساتھ رہنے والا دوست، چھوٹے بچے، غلام، مگر نبوت، سبحان اللہ، نبوت کی ذات کتنی مقدس اور کتنی بلند ہوتی ہے کہ 4 طبقے جو سب سے مشکل مانتے ہیں، ہمارے آقا و مولا کو چاروں نے سب سے پہلے مانا ہے۔ یہ ذات نبوت کا اعزاز ہے۔ بہرحال بات کہیں دور نہ نکل جائے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدقے جاؤں، توجہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیوی کے پاس جو آیا ایوارڈ لے کر اور کہا پتہ ہے آج مجھے بادشاہ نے ایوارڈ دیا ہے اور اس سلطنت کا سب سے بڑا حجام قرار دیا ہے،
بیوی نے کہا کس نے؟ اس نے کہا بادشاہ نے۔ تو بیوی نے کہا تیرا بھی دماغ خراب ہے اور بادشاہ کا بھی دماغ خراب ہے، بادشاہ کو کیا پتہ ہے بال کیسے کاٹے جاتے ہیں؟ بادشاہ کوئی حجام ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عورت نے بڑی پتے کی بات کی، اس نے کہا بادشاہ کوئی حجام ہے؟ ہاں، اس فن کے ماہرین کہتے کہ تو ماہر ہے، تب مانا جاتا کہ تو ماہر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماہرین کہتے، انجینئر کہتے کہ یہ قابل انجینئر ہے، ڈاکٹر کہتے کہ یہ قابل ڈاکٹر ہے، تب مانا جاتا۔ لہذا ماہر ہونے کا فیصلہ بھی ماہر کریں گے۔ کون کریں گے؟ ماہر کریں۔ نمبر 3، ماہر سے اختلاف کا حق بھی ہوتا ہے، لہذا ڈاکٹر سے ڈاکٹر اختلاف کرے، جج سے جج اختلاف کرے، وکیل سے وکیل اختلاف کرے، اس کو حق ہے۔ یہ 3 باتیں دنیا میں مسلمہ ہیں، تسلیم شدہ ہیں۔ ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات مانی جاتی ہے۔ ماہر کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ماہرین کرتے ہیں۔ ماہر سے اختلاف کا حق بھی۔ اب آئیے جناب، مقدمہ ہمارا کیا ہے؟ روشن خیال، پڑھا لکھا دانشور دوست یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں، مگر 5 حق میں سے 2 حق اس میں ساتھ ہوں۔ ایمان وہ بھی لاتا ہے، میں بھی لاتا ہوں، مگر پڑھنے کا کام، عمل کرنے کا کام، اشاعت کرنے کا کام میں ملا پہ اعتماد کرتا ہوں، اس کو کرنا چاہیے، وہ کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن ترجمہ تفسیر کا اختیار مجھے ہونا چاہیے۔